السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل ساتھ۔ ناظرین، بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں اور اس کے بعد امریکی وفد بھی پاکستان آ رہا ہے۔ حکومت پاکستان، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جو بیک ڈور رابطے کیے ان کے نتیجے میں یہ بریک تھرو ہوا ہے، اور اس کی باضابطہ حکومتی ذرائع سے خبر بھی آئی ہے۔ پھر ناظرین، جو صدر ٹرمپ نے رات کو ایک اہم بات کی ہے کہ ایران پر ایٹمی حملہ نہیں کیا جائے گا، اس پہ اعتبار کیا جائے یا نہیں، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہوتا اگلے لمحے ٹرمپ کیا کہہ دیں، لیکن یہ ان کا بیان بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، آپ کو یاد ہے 20-21 اپریل کو مذاکرات کی پوری تیاریاں عروج پہ، ہر چیز ادھر سے امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ پاکستان آنے کے لیے بےتاب تھے، بار بار ان کا شیڈول چینج ہوا، لیکن ایران نے انکار کر دیا، اور میں نے بھی اس پہ بات کی تھی کہ ایران کو انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، آنا چاہیے تھا۔ بہرحال جو ہوا سو ہو گیا۔ اب آج رابطہ کیا فیلڈ مارشل نے، جنرل عاصم منیر نے، اور پھر اس کے بعد رابطہ کیا اسحاق ڈار نے، ایران کے وزیر خارجہ عباس راغچی، بڑے زبردست شخصیت کے مالک ہیں، بڑے ذہین مانے جاتے ہیں ایران کے اندر، بڑے ویژنری ہیں، اور انہوں نے پھر پیغام دیا اپنی لیڈرشپ کو، اپنے پریزیڈنٹ کو اور باقی لیڈرشپ کو، اور ان کا پھر ابھی جب میں ریکارڈنگ کرا رہا ہوں تو کچھ دیر پہلے ہی جو ذمہ دار ذرائع ہیں حکومتی، اعلیٰ حکومتی ذرائع، انہوں نے کہا کہ مختصر ڈیلیگیشن کے ساتھ آج رات کو پہنچ رہے ہیں۔ امریکہ کی ایڈوانس ٹیمیں اور سیکورٹی سٹاف پہلے ہی اسلام آباد میں موجود ہے، وہ جو ہی اتریں گے ایئرپورٹ پہ ان کا استقبال ہوگا بھرپور، اور نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار ان کا استقبال کریں گے، پھر ان کی ملاقاتیں ہونی ہیں وزیر اعظم سے اور فیلڈ مارشل سے۔ اور ایک اور ساتھ خبر آئی ہے جس کی ابھی امریکہ سے تصدیق نہیں ہوئی، وہ یہ ہے کہ امریکی وفد بھی آج رات گئے امریکہ سے روانہ ہو جائے گا، پاکستان کے وقت کے مطابق رات گئے، ان کا دوپہر کا ٹائم ہوگا۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے، بات ہوئی، آئیں، بیٹھیں، معاہدہ کریں، امن معاہدے کی طرف جائیں اور آگے بڑھیں، اپنے اپنے عوام کا خیال کریں۔ پوری دنیا کی معیشت تباہی کی طرف ہے، مہنگائی عروج پہ ہے، اسلام آباد میں جو حالات بنے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے ناظرین، کل بھی میں نے بولا تھا اس حوالے سے، تو یہ بڑی خوشائند خبر ہے، بڑی اچھی خبر ہے، جس کا میں نے آپ کو تذکرہ کیا ہے، اور اس حوالے سے ہمیں امید ہے کہ یہ بات آگے بڑھے گی اور حل کی طرف ہم جائیں گے۔ دوسری بات جو میں نے کی، امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے ٹویٹس بہت آتے ہیں۔ رات پاکستانی وقت کے مطابق 1:10 پہ ان کا لائیو کٹ ہوا، وائٹ ہاؤس سے، اوول آفس سے وہ بات کر رہے تھے میڈیا کے ساتھ۔ وہاں اور باتوں کے علاوہ جب ان سے ایک امریکی جرنلسٹ نے یہ سوال کر دیا کہ کیا آپ ایٹم بم ماریں گے، ایران پہ استعمال کریں گے، تو اس پہ امریکی پریزیڈنٹ غصے میں آئے، غصے کا اظہار کیا اس جرنلسٹ پہ، اور کہا کہ یہ بیہودہ سوال ہے، اسٹوپڈ کوسچن ہے، ہم نے نہ ایسا سوچا نہ ایسا کریں گے۔ یہ بیان بڑا مجھے اچھا لگا، حالانکہ ٹرمپ کے سارے بیانات سے کہ یہ انہوں نے صحیح بات کی ہے کہ اب دنیا میں یہ نہیں ہے کہ ایٹم بم استعمال کریں اور ہیروشیما والا معاملہ دہرائیں، جاپان والا۔ تو باقی انہوں نے جو باتیں کی مجھے ان سے اختلاف ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ہمیں جلدی نہیں ہے، جلد امن معاہدہ کی طرف ہے۔ پھر آبنائے ہرمز کی جو معاملہ ہے، اصل تو ایٹم بم وہ بنا ہوا ہے آبنائے ہرمز، انرجی کے حوالے سے، اس پہ کنٹرول کے حوالے سے کشیدگی ہے، کہتے ہیں ایک جہاز پکڑ لیا فلاں کا، ایک کشتی پکڑ لی، وہ کر لیا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔
تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں پی ٹی آئی کا، تو پی ٹی آئی کے معاملے میں جو کل بھی میں نے ناظرین خبر دی تھی، اب تو کھل کر سامنے آ گئی ہے، 3 نام بھی آ گئے ہیں کہ عمران خان نے حامد خان اور جو وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ اور انتظار پنجوتا، ان کے نام لے کے کہا کہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے میری رہائی کے لیے کیا کیا۔ یعنی خان صاحب وہ ہیں جن کے نام پہ ووٹ ملے، عہدے ملے، وہ جیل میں سڑ رہے ہیں، ان کی بیوی جیل میں ہے، اور یہ مراد لے رہے ہیں، 5-5 لاکھ کی تنخواہیں لے رہے ہیں۔ باقی وکیل آپ کو پتہ ہی ہے جو آپ ہوتے ہیں، فیسز لیتے ہیں۔ حامد خان کا جو کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ سلمان اکرم راجہ جس طرح جذباتی گفتگو کرتے ہیں، اور عمران خان کو جب ان کا پیغام ملے گا، جب کسی کی ملاقات ہوگی، جب وہ کہتے ہیں میں سیکرٹری جنرل کے عہدے پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ مطلب انہوں نے اپنے لیے نہیں کہا، یہ لعنت بھیجنے کا لفظ میرے رائے میں انہوں نے اپنی لیڈرشپ کے لیے استعمال کیا ہے، اور عمران خان جس نے انہیں عہدہ دیا ان کے لیے استعمال کیا ہے، اور یہ برا الفاظ ہے، ادا نہیں کرنا چاہیے۔ استعفے کی بات ہو رہی ہے، اور استعفے دیں گے نہیں، یہ مجھے پتہ ہے، اور استعفے دیں گے تو پھر وہ کل میں نے جو بات کی ہے، اور جو باقی لیڈرشپ ہے، اب اڈیالہ جیل نہیں ملنے جاتے جی، حکومت چلے روکتی ہے، روکتی رہے گی، اس کا تو کام ہے۔ اڈیالہ روڈ پہ نہیں جاتے۔ میں نے ایک پی ٹی آئی کے لیڈر کو فون کیا، میں نے کہا یار آپ کا نام تھا، آپ کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگے وہ کچہری چوک بند ہے نا، وہاں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، تو وہ ٹریفک بلاک ہوتی ہے، پتہ نہیں کدھر سے گھوم کے جانا پڑتا ہے وہ سڑکوں سے، تو اس لیے ہم نہیں جا سکے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یعنی ان کے پاس جواز کوئی نہیں تھا، جبات کوئی نہیں تھی۔ تو یہ تو ان کے حالات ہیں۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں ایران امریکہ کے حوالے سے جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہوگی تو پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔